عام طور پر جو ایک تصور بنتا ہے جب آپ کسی وائز کو سنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ واز کرنے کا جو محرک ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جذبہ اجاگر کیا جائے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وائزین بڑے جذباتی ہوتے ہیں, ان کا لب و لہجہ بھی ایک جذباتی انداز کا ہوتا ہے, بعض رونے دھونے کے انداز میں چلے جاتے ہیں, بعض جوشیلی خطابت میں چلے جاتے ہیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں, آپ نے یہ بھی فرمایا ان لوگوں کی ضرورت بھی ہے, ایک عام آدمی ظاہری بات ہے فلسفے کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے یہ علمی فکری مشاغافیاں نہیں کرتا, وہ تو بات سنتا ہے, سیدھی بات سنتا ہے اور کانوں میں پڑتی ہے اور اس پہ پھر عمل کرتا ہے. اس میں جو جذبہ محرکہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وائزین کے ہمیں جذبات نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جذبات اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو اگر علم فکر کی بات کی جائے تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے دلائل ہوں گے اور بورنگ بھی ہو جائے گی. تو جذبات کو پہنچانا مقصود ہے لیکن پھر تقریر بھی جذباتی نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ میں لوگوں کو جذبات میں لانا چاہتا ہوں. نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا خدا نے آپ کو جذبہ دیا ہے؟ یعنی آپ کی شخصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ہوں کیا. یعنی مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے وائز نہیں بنایا تو مجھے اس کام کی طرف نہیں جانا چاہیے. وائز کے اندر ایک طبعی رقت ہوتی ہے, وہ اپنی بات کہتا ہے تو جذبے اور ترغیب ہی کے اسلوب میں کہتا ہے. یہ اس کا نیچرل اسلوب ہے, یہ خدا نے اس کو دیا ہوتا ہے. اسے اس کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بات کرے گا تو بعض اوقات وہ کوئی بہت زیادہ علمی فکری مقدمات نہیں قائم کرے گا, بعض اوقات اس کے ہاں بہت منطقی ربط بھی نہیں ہوگا باتوں میں, یعنی بہت سے منطقی مغالطوں کا مجموعہ ہو جائے گی بات. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, میں نے بہت اچھے واعظوں کو سنا ہے, ان کے ہاں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. وہ ان کی اپنی شخصیت کا ظہور ہونا چاہیے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی خاص طرح کا پیرہن پہن لیں, خاص طرح کا چوغا پہن لیں, خاص طرح کا عبایا پہن لیں اور اس سے اپنی شخصیت لوگوں کے سامنے رکھیں. نہیں, ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک سال فطرت دی ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جو کچھ ہیں اس کا ظہور ہونا چاہیے. ایک شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا ہے, اس کے اندر جذبہ فراما ہے, تو اس کا ظہور ہو جائے گا. اور جذبہ عمل کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. یعنی جس وقت آپ نے بنیادی مقدمات کو سمجھ لیا تو اب اس کے بعد جذبہ ہی چاہیے, حوصلہ, جذبہ, ہمت, یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک وائز کیا کرتا ہے؟ وہ حوصلہ بڑھاتا ہے, ہمت پیدا کرتا ہے, جذبے کو بیدار کرتا ہے, اس لیے کہ خود اس کے اپنے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. تو جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے بات اٹھتی ہے, وہ دلوں میں اپنی جگہ بھی بنا لیتی ہے. تو وائزین کو دیکھنا چاہیے. اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج ہی نہیں عطا فرمایا, بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں رقت اس طرح سے نہیں ہوتی, طبیعت کے اندر وہ نرمی نہیں ہوتی جو ایک وائز کے اندر ہونی چاہیے. نرمی اپنی ذات میں ایک بڑی خوبی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑا تفاوت رکھا ہے درجات کا. کسی شخص کے ہاں وہ بہت فراواں ہوگی اور کسی شخص کے ہاں وہ نیچے ہوگی. جو لوگ خاص علوم سے متعلق ہوتے ہیں یا بڑے محقق ہوتے ہیں, ان کے ہاں ایک خاص طرح کی خشکی در آتی ہے بعض اوقات, وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہوتے. تو اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوز و گداز دیا ہے, جس کی طبیعت میں, جیسے کہ قرآن مجید نے سیدنا یحییٰ کے بارے میں کہا ہے کہ حنانا, یعنی اس کے اندر ایک خاص طرح کا ذوق و شوق اور ایک خاص نوعیت کا سوز و گداز تھا. یہ سوز و گداز, یہ ذوق و شوق ہے جس کا اصل میں ظہور ہونا چاہیے. یہ ظہور جس طرح کی شاعری میں ہوتا ہے, جس طرح ادب میں ہوتا ہے. تو عام طور پر واعظین حضرات شعراء بھی رہے ہیں اور واعظین حضرات اچھی شاعری کو بھی لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ بناتے رہے ہیں. یہ چیز ان کے ہاں آپ سے آپ انتخاب میں آ جاتی ہے. تو اس لیے سب سے بڑھ کر توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ میں اللہ کے دین کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, میں کسی پروفیشن کا آدمی نہیں ہوں. اگر میں اللہ کی دین بتانے جا رہا ہوں تو مجھے اپنا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ مجھے خدا نے بنایا کیا ہے. میرے باطن کا ظہور ہونا چاہیے. میرا باطن جو ہے وہ اگر مخلص نہیں ہے, میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو پھر وہ دین کی بات ہو نہیں سکتی. وہ حلق سے اوپر سے نکلے گی اور وہ دلوں کے اندر کوئی تاثیر بھی پیدا نہیں کرے گی. تو آدمی کے اندر بھی وہ چیز ہونی چاہیے اور اس کو صلاحیت بھی اللہ نے اسی کے لحاظ سے اگر دی ہے تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے اس میدان کا انتخاب کرے گا, آپ سے آپ اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا.